بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ اس سے پہلے آیت نمبر 68 کا ہم نے آدھی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا تھا اور آدھی رہتی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا۔ آیت نمبر 68 سے تقریباً آج ہم وہ تفسیر وہ بیان کریں گے۔ آیت نمبر 68 کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ اپنے 11 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کیا کہ جن میں 10 بیٹے آپ کے بڑے تھے اور 11واں بیٹا وہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا اور سب سے چھوٹا تھا، بنیامین جس کا نام تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں سے ضمانت لی، اللہ کو گواہ بنا کے جب انہوں نے اچھی طرح تسلی دے دی اور ضمانت کر دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو جب روانہ کیا تو ہم نے آخری آیت میں یہ پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم میرے 11 بیٹے ہو، تم نے مصر میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اپنے والد کے حکم کے مطابق یہ قافلہ جب روانہ ہوا تو اپنے والد کے حکم کے مطابق ان 11 بیٹوں نے وہی حکمت عملی اختیار کی کہ یہ تقسیم ہو گئے اور مصر کے مختلف دروازوں سے یہ داخل ہوئے جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ اب جب مصر میں داخل ہوئے اور مصر میں وہ قافلے جہاں پہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے وہاں پہ ان کا قافلہ جب آ کے ٹھہرا تو مصر کی روایات کے مطابق، یوسف علیہ السلام کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ کنعان سے وہی قافلہ دوبارہ آیا ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی آیا تھا اور آپ نے ان پہ خصوصی نوازش اور شفقت فرمائی تھی۔ وہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پچھلی دفعہ 10 آئے تھے، اس مرتبہ 11 آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ان 11 بھائیوں کو وہ بلایا اپنے پاس محل میں، اور محل میں خصوصی آپ کے ان 11 بھائیوں کے لیے کھانے پینے اور رہائش کے انتظامات وہ ان کا حکم صادر فرمایا۔ مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو عشائیہ، ان کے لیے عشاء کی رات کا کھانا ان کے لیے جب تیار کروایا تو یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جو آپ کے خاص مہمان ہوا کرتے تھے، دیگر ممالک سے آیا کرتے تو ان کو آپ اپنے حرم میں خاص طور پر اپنے خاص محل میں ان کو وہ کھانا اور ان کی رہائش کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اسی رواج کے مطابق وہ اپنا دسترخوان جہاں پہ خود یوسف علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اپنے ان 10 اور 11 بھائیوں کے لیے آپ نے عشائیے کا بندوبست فرمایا۔ لیکن آپ نے حکم جاری کیا تھا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ آپ نے اپنے کارندوں کو، غلاموں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ تم لوگوں نے دسترخوان جو لگانا ہے تو اس میں وہ فی کس کے لیے تم نے کھانا نہیں رکھنا بلکہ 2 بندوں کے لیے کھانا رکھنا ہے۔ ایسے کھانا تیار کرنا ہے کہ 2 بندے مل کے کھائیں، پھر دوسرے وہ جگہ 2 بندے مل کے کھائیں، تو 2 کا کھانا تیار رکھنا ہے اس دسترخوان پہ۔ اور دوسرا آپ نے حکم دیا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے پھر رات گزارنی ہے وہاں رات میں بھی ان کے لیے جو کمرے تم لوگوں نے تیار کرنے ہیں رات کے سونے کے لیے، ان میں بھی فی وہ کمرہ 2 بندے ہونے چاہیے۔ مطلب ہر کمرے میں تم لوگوں نے 2 بستر وہ لگانے ہیں کہ ایک کمرے میں تیسرا بندہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان مہمانوں کو بلوایا، چونکہ ابھی تک وہ یوسف علیہ السلام کو تو نہیں جانتے تھے کہ یہی ہمارا بھائی ہے۔ بہر کیف حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلوایا، وہ 10 آئے اور ان کے لیے 2 کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ 2 کر کے وہ بیٹھتے رہو۔ غلام اور وہ کارندے آپ کے کھڑے تھے، جب 2 بیٹھ گئے تو وہ چونکہ وہ 10 بھائی جو تھے وہ آپس میں مطلب کہ ایک دوسرے کے سگے بھی تھے، اور وہ 10 بھائی ایسے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے ذرا حسد بھی کیا کرتے تھے، تو وہ 2 کر کے خود بڑے سارے بیٹھ گئے اور بنیامین وہ بالکل اکیلا رہ گیا جو آپ کا بھائی تھا۔ وہ 10 اپنے پر بیٹھ کے، ان کا دل میں ایک حسد تو تھا ایک وہ فطری طور پہ، تو بنیامین کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دسترخوان پہ دیکھا کہ یہ بچہ وہ جو چھوٹا ہے یہ سب سے وہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اس وہ یہ کیوں علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ تو کارندوں نے جواب دیا نہیں جی، بس یہ بالکل اکیلا، کیونکہ یہ 11 لوگ ہیں
تو 10 بندے تو 5 پلیٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ 11واں جو ہے وہ فارغ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا جس مہمان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ میں ہوں گا۔ تو آپ نے اس طریقے پہ اپنے اس بھائی کو جو آپ کا سگا بھائی تھا اس کو بلا کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ اب کھانا کھاتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تو بڑی باتیں تھیں، لیکن اور بھائی بھی تھے ان کے سامنے کر نہیں سکتے تھے۔ باہر کے اب جب کھانے سے فارغ ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے حکم دیا کہ ان کو اپنی اپنی خوابگاہوں کی طرف لے جایا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ 2 بندوں کو ایک خوابگاہ میں لے جایا جائے، جس طرح کہ انہوں نے بندوبست کیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں حکم یہ بھی دیا کہ تم ان سب کو کمروں میں لے جاؤ اور میں خود جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کرنا چاہوں گا، میں خود آ کے دیکھوں گا کہ ان کا بندوبست جو ہے وہ صحیح ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ بھی اسی طرح ہوا کہ جب 2 کا کہا گیا تو وہ جو 10 بھائی تھے وہ آپس میں 2 جن کی طبیعت آپس میں زیادہ لگتی تھی، وہ 10 بھائی آپس میں 2 تقسیم ہو گئے، بنیامین کو پھر چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ چھوٹے تھے اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کا زیادہ خیال رکھتے، لیکن ان کی اپنی فطرت ان 10 بھائیوں کی یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تھے۔ بار کیف اب کی بار بھی بنیامین کو اکیلا کمرے میں چھوڑ دیا گیا اور وہ 10 جو ہیں آپس میں تقسیم ہو گئے 2 کر کے۔ یوسف علیہ السلام جب نکلے دورہ کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں گا رات کا ان کا بندوبست کیا ہے، تو چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اسی طرح ہوگا، انہوں نے جب دیکھا تو بنیامین کمرے میں علیحدہ تھے۔ تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیوں علیحدہ ہے؟ تو خالندوں نے جواب دیا جی وہ 10 بندے تھے، 2 کا آپ نے حکم دیا تھا تو یہ اکیلے رہ گیا، اس نے تو اکیلا رہنا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا اس کو میرے پاس میرے کمرے میں لے جایا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام اس کو اپنے بھائی کو خود اپنے محل کے اندر لے گئے، مہمانوں سے علیحدہ کر کے اپنے پاس لے گئے اور اپنے کمرے میں لے جا کر ان کے لیے بستر وغیرہ کا بندوبست کیا۔ اب جب جا کے بیٹھ گئے تو اب یوسف علیہ السلام جو تھے اب 2 تھے اور تو تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب رات کے آرام کا وقت ہوا، دروازے بند ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام بنیامین ہے۔ اچھا تمہارے والد کا کیا نام؟ میرے والد کا نام یعقوب ہے۔ اچھا یعقوب وہ نبی؟ ہاں بالکل نبی۔ اچھا تو یوسف علیہ السلام اب ان سے پوچھ رہے ہیں، یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ مجھے پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی جب یوسف علیہ السلام جو ہے ان سے گم ہوئے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت کم تھی تو وہ تو بہت زیادہ چھوٹے تھے، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے باتوں میں کہا کہ کیا جو ہے یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں تم لوگ 11 بھائی آئے ہو، کیا یہ تم سب 11 بھائی سگے بھائی ہو؟ اس نے کہا نہیں جی ہم سگے بھائی نہیں ہیں، یہ 10 جو ہیں یہ سگے ہیں اور میں جو ہے وہ اکیلا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے سے پوچھا کیا تمہارا کوئی بھائی جو ہے وغیرہ نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میرے ایک بھائی تھا اور وہ بچپن میں جو ہے وہ جو ہم سے وہ گم ہو گیا تھا اور پھر ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام کیا تھا؟ تو بنیامین نے کہا اس کا نام یوسف تھا، یوسف اس کا نام تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو یہ بتاؤ جب وہ بھائی گم ہو گیا تو تمہارے والد کی جو ہے وہ کیفیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی؟ تو بنیامین نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے والد یعقوب علیہ السلام مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ بڑا خوبصورت تھا وغیرہ وغیرہ، اور اس میں شروع سے ہی بچپن سے ہی اس میں بڑی اچھی عادتیں تھیں اور ہمارے باپ کو وہ بہت زیادہ پسند تھا، لیکن بس ان بھائیوں نے آپس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کا کوئی لین دین کیا۔ میں تو چھوٹا تھا مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد پڑتا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ اس کے پیچھے اتنا روتے تھے اور اب تک یوسف کو یاد کر کے وہ روتے ہیں۔ اب ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے، یعنی وہ اتنا روئے ہیں کہ زیادہ غم اور رونے کی وجہ سے ہی میرے باپ یعقوب کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا جو ہے وہ شدید آپ کو جو ہے وہ غم ہوا اور آپ کا دل بہت زیادہ پریشان ہوا۔ تو آپ نے پوچھا اے بنیامین اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا تو اب کوئی بھائی ہے نہیں، تو اگر کیا میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں تو تم اس پہ خوش ہوگے؟ تو بنیامین نے جواب دیا جی میری اتنی قسمت کا، آپ مصر کے بادشاہ اور ہم آپ کے پاس سوالی بن کے آئے ہیں، آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، لیکن میری اتنی قسمت کا کہ میں مصر کے بادشاہ کا جو ہے وہ بھائی بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری قسمت پھر یہی ہے تم مصر کے بادشاہ یعنی میرے ہی بھائی ہو۔ اس نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، میرا اپنا سگا بھائی ہوتا تو پھر بات بنتی، میرا سگا بھائی ہوتا تو مجھے دسترخوان پہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا، رات کو کمرے میں مجھے اپنے ساتھ سلاتا، میرا تو سگا بھائی ہے نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تجھے کھانے پہ کس نے اپنے پاس بٹھایا؟ جی آپ نے بٹھایا۔ کمرے میں کون تمہیں ساتھ لے کے؟ جی آپ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا، میں ہی تمہارا بھائی اپنا یوسف ہوں۔ اب وہ بنیامین بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا تم میرے بھائی یوسف؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یقین دلانے کے لیے اپنے بدن پہ ایک نشانی بتائی، وہ نشانی جو بنیامین کو بچپن سے یاد تھی کہ میرے بھائی یوسف کے بدن پہ یہ چھوٹی سی نشانی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے اب بھی یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یقین کر ہی نہیں سکتا،
میرا بھائی جو ہے وہ تو کتنا عرصہ ہو چکا کہ وہ تو ہم سے گم ہو چکا ہے، اس کا تو اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور تم جو ہے مصر کے بادشاہ ہیں، آپ کس طرح یوسف ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یوسف کو تو میں نے اتنا سنا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے غلام بنا کے بیچ دیا تھا، تو کیا غلام مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم یقین ہی رکھو میں ہی یوسف ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کو ہمارے بھائیوں نے بیچ دیا تھا اور مصر میں آ کے میں بکا تھا، اور میں ہی جو ہے وہ عزیز مصر، میں ہی مصر کا بادشاہ تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ آپ نے اپنے بدن کی وہ نشانی جب اسے بتائی تو بنیامین کو یقین آ گیا کہ واقعی آپ ہی حضرت یوسف ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنیامین پھر گلے لگے، پھر آپس میں انہوں نے پیار محبت کیا، بہت زیادہ ایک دوسرے کو گلے ملا کر بہت زیادہ روئے، کیونکہ بڑے عرصے بعد ایک ملاقات تھی، بہت زیادہ روئے۔ جب آپ کی ہچکیاں جو ہے بند گئیں اور رونا جب بند ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، اللہ کی منشا یہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھو کتنی عزت عطا کی ہے، آج ساری دنیا کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے اللہ نے اتنی عزت عطا کی کہ میں مصر کا بادشاہ بن گیا، اور اب فکر نہ کرو، اب انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ خوشحالی کا وقت آ چکا ہے، ہمارے وصال کا وقت اب آ چکا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو ہماری عزت بتائے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ جو ظلم زیادتی کی، جو حسد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی حسد کی وجہ سے کتنی عزت دی اور ان کے حسد کا کیا انجام نکلا۔ بہرکیف ساری رات یہ دونوں بھائی آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی ایک ایک حالت کا پوچھا، ہمارے والد اس طرح کیا کرتے ہیں۔ بنیامین نے سارا کچھ بتایا کہ اب جب سے آپ جو ہے ان سے جدا ہوئے ہیں وہ آپ کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے بھائیوں کا تو یہ مقصد تھا کہ چلو یوسف درمیان سے ہٹے گا تو باپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اب ہمارے باپ کی اب بھی توجہ آپ ہی کی طرف ہے، اب بھی وہ آپ ہی کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے والد حضرت یعقوب کو اب بھی یقین ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں زندہ ضرور ہوں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ نے یعقوب علیہ السلام سے اس بات کو مخفی رکھا، حالانکہ نبی کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یعقوب علیہ السلام سے مخفی رکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔ اتنا ضرور پتہ تھا یعقوب علیہ السلام کو، قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف زندہ ضرور ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا، چونکہ بھیڑیے نے اس وقت کہا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں کھا سکتا، یعقوب علیہ السلام کو یہ کامل یقین تھا کہ میرا بیٹا جہاں بھی ہے زندہ ہے، لیکن کس حال میں ہے اور کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخفی رکھا تھا۔ بہرکیف جو ہے وہ دونوں بھائیوں کے آپس میں گفتگو ہوئی۔ اب اگلے دن چونکہ انہوں نے جانا تھا واپس، ان کے لیے غلے کا بندوبست کرنا تھا، انہوں نے جانا تھا، تو اب بنیامین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے بھائی یوسف مہربانی کرو مجھے ان کے ساتھ واپس نہ بھیجوانا، میں نے ان کے ساتھ واپس نہیں جانا، انہوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، اب کتنے عرصے بعد آپ مجھے ملے ہیں، میں چھوٹا سا تھا اور اب میں بھی بڑا ہو چکا ہوں، آپ بھی مجھ سے بہت بڑے ہیں، آپ مصر کے بادشاہ ہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنے پاس یہیں پہ رکھیں، میں نے واپس نہیں جانا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں؟ اگر میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا تو پھر ہمارے والد یعقوب علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ وہ تو اب بھی تمہیں جو ہے وہ ضمانت پہ اجازت انہوں نے دی ہے، ان سے ضمانت لی ہوئی ہے، پہلے میری وجہ سے ان کو اتنے تکلیف اور درد ملا، اب اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر اور بھی ان کو درد اور تکلیف ملے گی۔ بہرکیف بنیامین چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، لاڈلے بھی زیادہ، انہوں نے ضد کی نہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے، جس طرح بھی ہو آپ نے مجھے یہیں پہ رکھنا ہے، اور جس طرح بھی ہو خیر ہے، ہم اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی طرف پیغام بھجوا دیں گے کہ ہم یہاں پہ زندہ ہیں، اور آپ بھی اپنا بتا دیجئے گا کہ میں بھی یہاں پہ زندہ، ان کو ہم یہیں پہ بلا لیں گے، لیکن میں نے واپس نہیں جانا، میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں گا کہ اس کو کس طرح اپنے پاس، اگر میں اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کے لیے کوئی جواز تو چاہیے، اور پھر اگر میں اپنی اصلیت ظاہر کر دیتا ہوں کہ میں ہی یوسف ہوں تو پھر میرے بھائی جو ہے وہ شرمندہ بھی ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، ابھی اظہار کا حکم ہی نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے، آپ پابند تھے، اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ یوسف ابھی تم نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہے، ابھی اپنے آپ ظاہر نہیں کرنا۔ بہرکیف اب جب بنیامین نے جانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ یوسف آپ اس طرح کریں، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، ایک ہیلہ بتایا گیا، ایک تدبیر بتائی گئی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، بنیامین سے، کہ بھئی تدبیر میں کرتا ہوں،
میں کر سکتا ہوں، میں تمہیں زبردستی بھی ٹھہرا سکتا ہوں، لیکن میں مصر کا بادشاہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں زبردستی کر نہیں سکتا، ورنہ اگر میں تمہیں یہاں پہ ٹھہرانا چاہوں تمہارے بھائی کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں بادشاہ ہوں۔ یہ تو جو ہے وہ سوال ہی بن کے آئے ہیں، میں تمہیں زبردستی بھی ٹھہرا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا جو ہے وہ دل دکھے، تمہارے بھائیوں ہمارے بھائیوں کا دل دکھے۔ بہر کیف ایک تدبیر ہے، وہ یہ کہ میں تم پہ چوری کا الزام لگا دوں، تم پہ چوری کا الزام لگاؤں، اور پھر چوری کے الزام میں سزا بھی تم ہمارے بھائی ہی تجویز کریں۔ جب وہ سزا تجویز کریں گے تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اب بھائی بنیامین نے کہا آپ مجھ پہ چوری کا الزام لگاتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں بس کریں، لیکن میں نے جانا نہیں ہے واپس، آپ کے پاس ہی ٹھہرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس سوال کا جواب بھی انہی باتوں میں آ گیا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ کسی پہ چوری کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ حالانکہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہوں، ایک عام شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے وہ کسی پہ چوری کا الزام لگائے، اور پھر اس کو پتہ بھی ہے کہ اس نے چوری کی نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب ہمارے مفسرین نے یہی دیا ہے، کیونکہ چوری کا الزام لگانا کسی کی جو ہے وہ عزت پہ حرف آتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو چونکہ یہ اس بندے کا اپنا حق ہے جس پہ چوری کا الزام لگ رہا ہے، اب بنیامین خود اپنا حق معاف کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں آپ بے شک مجھ پہ چوری کا الزام لگائیں۔ اب اس کی مثال یہی ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہم میں سے کوئی شخص اس پہ چوری کا کوئی الزام لگائے گا، اب اس نے چوری کی نہیں ہے، وہ جو ہے مجرم نہیں ہے، لیکن اس پہ چوری کا الزام لگے گا، وہ اپنی صفائی پیش کرے گا۔ اگر تو چوری ثابت نہ ہوئی تو جس نے الزام لگایا ہے وہی اس کا ملزم ہوگا، وہی مجرم ہوگا، اس کا جو ہے وہ اسے حق اس کا ادا کرنا پڑے گا کہ بھائی میری عزت نفس پہ تم نے حملہ کیا ہے، میں تو معاشرے میں بدنام ہو کے رہ گیا ہوں، بدنام اس لیے ہوں کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا ہے۔ اس لیے اگر جس شخص پہ چوری کا الزام لگایا گیا بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوا اور وہ خود مجرم کو معاف کر دے، چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو پھر اس سے کوئی بھی بدلہ نہیں لے سکتا جس نے الزام جھوٹا لگایا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ حضرت بنیامین نے خود اپنا حق حضرت یوسف کو دے دیا کہ آپ مجھ پہ چوری کا الزام لگانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلہ کیا بنایا؟ ہیلہ یہ بنایا کہ آپ نے حکم دیا جب صبح ان کے جانے کا وقت ہوا اور ان کے لیے غلہ ناپنے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے لیے میں خود جب ان کا غلہ جب ناپا جائے گا، فی کس 1 اونٹ بار ان کو دیا جائے گا، تو جب ان کے لیے گندم کو تولا جائے اور بوریوں میں بھرا جائے اس وقت میں خود نگرانی کروں گا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام خود نگرانی نہیں کیا کرتے تھے، ان کے کارندے ہی سارا کچھ کام ان کے حکم کے مطابق کرتے تھے، لیکن اللہ فرمایا میں خود موقع پہ حاضر ہوں گا اور ان کے مال کی میں خود نگرانی کروں گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص جو خادم تھے ان کو چنا اور ان کو اس کام پہ مامور کیا، خود بھی آپ موقع پہ حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لباس میں، اپنے جبے میں اپنا ایک سونے کا پیالہ تھا جس میں کہ بادشاہ وقت پانی پیا کرتا تھا، وہ پانی کا جو حضرت مصر کا یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ تھا وہ آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ اپنے جبے میں یا اپنے لباس میں وہ چھپا کے اپنے ساتھ آپ لے کے آئے تھے۔ جو ہی جب وہ ناپ تول ہونے لگا، اب چونکہ اس وقت تو وہ بھائی سارے باہر تھے، اندر ان کو گودام کے اندر آنے کی تو اجازت تھی نہیں، اب وہ چونکہ سب کے سب باہر تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے آہستہ سے وہ پیالہ اپنے بھائی کے اس جو ہے وہ بوجھ میں، اس بوری میں رکھ دیا جس میں بنیامین کے نام کی گندم جس میں بھری جا رہی تھی، اس میں آپ نے اس پیالے کو چھپا دیا، اس میں آپ نے اس پیالے کو چھپایا اور بوریوں کو سیل کر دیا گیا۔ جب بوریاں جو ہے وہ اونٹوں پہ لاد دی گئیں اور ان کو رخصت کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئے۔ اب بنیامین کو بھی آپ نے پہلے سے سمجھایا ہوا تھا، اب وہ بھی جو ہے وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا، سب 10 کے 10 بھائی، 11 کے 11 بھائی اپنے اونٹوں پہ بیٹھے اور وہ سب کے سب جو ہے وہ قافلہ روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ مصر کی حدود سے باہر نکل گیا، مصر شہر سے، جو شہر کے دروازے تھے ان سے باہر نکل گیا۔ جب باہر نکل گیا، اب چونکہ وہ خادم جو حضرت یوسف علیہ السلام کے محل پہ مامور تھے، یوسف علیہ السلام کو پانی وغیرہ دیا کرتے تھے، جب یوسف علیہ السلام محل میں واپس آئے، جب آپ سمجھ گئے کہ اب قافلہ باہر جا چکا ہوگا، مصر سے نکل چکا ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پانی طلب کیا، مجھے پانی دے۔ آپ نے پانی جب منگوایا تو چونکہ آپ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے جو آپ نے اس کے اپنے بھائی کے جو ہے بوری میں چھپایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا مجھے پانی پیش کیا جائے۔ اب جب غلام گیا انہوں نے دیکھا تو وہ پیالہ وہاں پہ نہیں ہے جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے، غلام بڑے حیران ہوئے، تو غلام فوراً کسی دوسرے پیالے میں پانی لے کے آئے، تو آپ نے فرمایا نہیں وہ میرا اپنے والا پیالہ کہاں ہے جس میں تم لوگ مجھے پانی پیش کرتے ہو، وہ پیالہ کہاں ہے، میں نے تو اسی میں پانی پینا ہے۔ وہ پھر گئے، انہوں نے پھر تلاش کیا، تھوڑی دیر بعد آئے، جی
وہ تو پیالہ ہے ہی نہیں، وہ تو گم ہو چکا ہے۔ نے فرمایا اچھا میرے محل سے بھی چوری ہو سکتی ہے؟ میں اتنا عادل بادشاہ، اتنا انصاف پسند، اور میرے محل سے چور آیا اور چوری کر گیا؟ نہیں، تم لوگوں نے فوراً اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جب تفتیش شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا ابھی دیکھنا ہے کہ رات کو یہاں پہ، رات تک تو پیالہ تھا، صبح کا ہمیں یاد نہیں لیکن رات تک تو پیالہ تھا، لیکن یہ بات دیکھنے کہ رات کو یہاں پہ کون آیا گیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ہاں رات کو وہ کنعان کا قافلہ یہاں پہ ٹھہرا تھا، انہوں نے کھانا بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ کھایا تھا اور رات بھی یہاں پہ بسر کی تھی۔ اب ہو سکتا ہے انہوں میں سے کسی نے چھپایا ہوگا کہ ہم سب خدام تو یہیں پہ ہیں، ہم میں سے تو کسی نے نہیں چھپایا، تو ہو سکتا ہے وہ باہر کے لوگ تھے، وہ آئے اور ان میں سے کسی نے پیالہ چھپایا ہو۔ تو آپ نے فوراً حکم جاری کیا، اپنے جو ہے وہ خاص وزیروں کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کی تلاشی لو، جاؤ ان کو روکو، قافلہ جہاں پہ بھی ہے ان کو رکواؤ اور جا کے ان کی تلاشی لو اور دیکھو کہ وہ پیالہ کس کے پاس ہے۔ اور پھر یاد رکھنا اگر پیالہ ان کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس نکل آئے تو یاد رکھنا یہ بھی بات بھی کرنی ہے کہ سزا بھی انہوں نے ہی تجویز کرنی ہے، سزا بھی انہوں نے تجویز کرنی ہے۔ ہم اگر ان کے پاس پیالہ نکل آتا ہے، ان میں سے کوئی چور ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے مصر کا قانون ان پہ نہیں لگوا سکتے، بلکہ ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ قانون بھی انہی کا لگے اگر باہر کا کوئی آتا ہے۔ آپ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ بہر کیف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بندوں کو بھیجا اور آپ نے خود حکم جاری کیا کہ میں خود بھی بذات خود ان کے سامان کی تلاشی کے وقت میں خود بھی حاضر ہوں گا، اس لیے کہ یہ بڑے معزز مہمان ہیں، کنعان سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ چور ہوں گے، لیکن میں خود تلاشی لوں گا، اگر تو پیالہ نکل آئے تو پھر دیکھیں، اگر نہ نکلا تو میں خود ان سے جو ہے وہ معذرت وغیرہ کرنا چاہوں گا۔ یوسف علیہ السلام خود بھی موقع پہ پہنچ گئے، جب ان قافلوں کو جو ہے قافلے والوں کو ٹھہرایا گیا، ان کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے کارندے گئے، فوج گئی اور ان قافلے والوں کو واپس لے کے آئے۔ جب واپس لے کے آئے ان سے کہا گیا کہ بھئی ہمارے بادشاہ کا پیالہ رات تک تھا، صبح ان کا پیالہ گم ہو گیا، پیالہ نہیں ہے، تو ہمارا شک تو تم لوگوں پہ ہی ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ چوری کی ہوگی۔ اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 10 بیٹے جو بڑے تھے، وہ استغفار کرنے لگے، اچھا ہم بلا اتنے جو ہے وہ احسان فراموش تو نہیں ہیں کہ عزیز مصر نے ہمارے ساتھ اتنی نیکی کی کہ پچھلی بار بھی انہوں نے ہمارے پیسے بھی واپس کیے، ہمیں غلہ بھی دیا، اس مرتبہ پھر انہوں نے ہمیں اپنا خاص مہمان بنایا، تو کیا ہم جو ہے وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اسی بادشاہ کے ساتھ خیانت کریں گے، اسی بادشاہ کی چوری کریں گے جس بادشاہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہماری اتنی حوصلہ افزائی کی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم بڑے اچھے شریف لوگ ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ کے علاوہ محل میں رات کسی اور نے نہیں گزاری، آپ نے ہی رات گزاری ہے، لہٰذا ہم نے آپ سے تلاشی ضرور لینی ہے، اور وہ بھی عزیز مصر کا جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ میری موجودگی میں آپ نے تلاشی دینی ہے۔ بہر کیف اب ان کے پاس اور کوئی چارہ تھا نہیں، وہ تو مہمان تھے، مسافر تھے۔ اب ان کو پولیس وغیرہ جو زمانے کی تھی وہ پکڑ کے ان کو لے آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ جو ہے وہ تلاشی، ان کے سامنے تلاشی لینا شروع کی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو حکم دیا جو سب سے بڑا ہے، ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہے، شروع اس سے کرو، اس سے شروع کرو۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے سب سے بڑے بھائی کو بلایا، اس کے اونٹ کو بٹھوایا، اس کے ساری گندم جو ہے وہ بوریوں میں سے جو ہے وہ واپس کی، اس کو تلاشی لی، اس کے سارے سامان وغیرہ سے اس سے نہیں ملا، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، یہاں تک کہ 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لے لی گئی، کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ اب جب 11ویں کا نمبر آیا بنیامین کا، تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ مزید تحقیق کے لیے اور مزید جو ہے اس بات کا خدشہ دور کرنے کے لیے، کہیں ان کے دل میں بھی یہ نہ آئے کہ شاید انہوں نے خود یہ کام کیا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں بس اے لوگوں چھوڑ دو، جب ان 10 بھائیوں کے بوجھ میں سے کچھ نہیں نکلا تو 11واں یہ تو سب سے چھوٹا ہے، تو یہ 10 چوری نہیں کرتے تو 11واں کیسے چوری کرے گا؟ اس کے سامان کو اس طرح رہنے دو، ہم اس کی تلاشی نہیں لیں گے، بس ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم انہیں یہ چور نہیں ہیں، ہمارا پیالہ کسی اور نے چوری کیا ہوگا۔ اب وہ چونکہ وہ بھی نبی کی اولاد تھے، اتنے تو غیرت مند تھے وہ بھی، انہوں نے کہا نہیں 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 عزیز مصر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کی بھی تلاشی لینی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے اگر تو مصر میں کہیں بھی پیالہ آپ کا پیدا نہ ہوا اور پیالہ نہ ملا تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ آئے کہ ہم نے وہ 11ویں کی تلاشی نہیں لی، تو ہو سکتا ہے وہی ساتھ لے گیا ہو، تو پھر بھی ہمارے متعلق آپ کا گمان ہو تو غلط ہوگا، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سامان کی بھی تلاشی لیں تاکہ ہم سے الزام بالکل دور ہو جائے، کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے چور تھے۔ اب جب انہوں نے زیادہ تاکید کی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، پھر اس سے تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً وہ جو ہے وہ تلاشی دینا شروع کر دی۔ اب جب بنیامین کی بوریوں کو واپس لوٹایا گیا تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب جب پیالہ نکلا وہ سب بڑے حیران ہوئے، اچھا یہ تو بنیامین نے چوری کی ہے، یہ تو اس کے جو ہے وہ بوری میں سے وہ پیالہ نکلا ہے۔ اب جب پیالہ نکل آیا وہ سب حیران،
بڑی جو ہے وہ شرمندگی سے ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے، تم بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا ملک ہے، آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا نہیں میری مرضی نہیں، چونکہ تم لوگ باہر سے آئے ہو، اگر میں تم پہ اپنا قانون مصر کا قانون لاگو کروں گا تو ہو سکتا ہے تم یہ کہو کہ یہ بڑا جو ہے وہ ظالمانہ قانون ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نبی کی اولاد ہو، تمہاری نبی کی اپنی ایک شریعت بھی ہوگی، تمہارے ہاں جی بالکل ہے، تمہارے باپ کی نبی کی جو شریعت ہے اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ تمہارے باپ کی شریعت یعقوب کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی چور چوری کرے اور اس چوری اس پہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے تمہارے ہاں، اور جو سزا تمہارے ہاں ہوگی ہم وہی سزا یہاں پہ تمہارے لیے نافذ کریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ وہاں پہ چور کی سزا کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ہماری شریعت میں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کا مال چوری ہوتا ہے اور چوری چور پہ ثابت ہو جائے تو یہ چور اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ چور کو، حالانکہ مصر کا اپنا قانون اس وقت جو تھا نا مصر کا، وہ یہ تھا کہ چور جو ہے اس سے جرمانہ بھی لیا جاتا تھا، تاوان بھی لیا جاتا تھا، جتنی چوری مال اس نے لیا ہوتا، اگرچہ مال واپس ہو جاتا تھا لیکن اتنا تاوان بھی اس سے لیتے تھے اور جسمانی سزا بھی اس کو دیتے تھے۔ اس وقت چور کی سزا یہ تھی، لیکن اس طرح تو بنیامین پھر ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارا قانون کیا ہے؟ ہمارا قانون تو یہی ہے کہ جو چور ہوتا ہے چوری اس پہ ثابت ہو جائے تو جس کا مال ہوگا اسی کا وہ غلام بنے گا، ساری عمر اس کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے فرمایا بس مجھے منظور ہے، بس تم نے خود فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری شریعت کے مطابق بنیامین میرے پاس رہے گا، اب یہاں پہ یہ تو میرا غلام بن گیا، یہ تو میرے پاس رہے گا، تم لوگ جاؤ۔ اب میں جانوں اور یہ جانے کیا بنتا ہے۔ اب وہ 10 بھائی جو ہیں وہ بڑے حیران، آپس میں وہ مل بیٹھ انہوں نے مشورہ کیا اب کیا بنے گا، ہم تو باپ کو جو ہے وہ ضمانت دے کے آئے ہیں، اب جب خالی ہم واپس جائیں گے تو پھر ہمارے والد یعقوب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلے بھی ایک جو ہے یوسف کے جو ہے وہ کہ جب یوسف کا وقت تھا تب بھی ایسا ہوا تھا، اور اب پھر ایسا ہوگا تو ہمارے والد پہ کیا گزرے گی؟ اب تو وہ ایسا مر جائیں گے اگر وہ سنیں گے۔ یوسف کی جو ہے جدائی میں وہ تو نابینا تو ہو چکے ہیں، اب ان پہ کیا گزرے گی؟ اب وہ آپس میں جو ہے وہ صلاح مشورے کرنے لگے۔ صلاح مشورے کرتے کرتے جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے، جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ جاتے ہو تو جاؤ، جب تک میں بنیامین کو چھڑا نہ لوں میں واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ والد سے ضمانت میں نہیں ضمانت دی تھی، میں بڑا تھا، تم لوگوں کی مرضی، جاتے ہو کہ نہیں جاتے، میں تو اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں تو ان کو منہ نہیں دکھا سکتا، لہٰذا میں یہیں پہ رہوں گا جب تک کہ یا میں یہیں پہ مر جاؤں اور یا بنیامین کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اگر بنیامین میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں ساری عمر اپنے باپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے وہ جو دیگر بھائی تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ چل پڑے، اور یہودا جو تھا بڑا بھائی تھا، یا ایک روایت کے مطابق دوسرا جو بڑا بھائی تھا وہ مصر میں ہی ٹھہر گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو ٹھہرنے کا جو جواز تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کا جو ہے وہ ترجمہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، آیت نمبر 68 سے دیکھیں، وَلَمَّا دَخَلُوا، پھر جب وہ سب بھائی داخل ہوئے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جیسا کہ ان کے والد یعقوب نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اللہ کی طرف سے تقدیر کو ٹال نہیں سکتے تھے، جس طرح پہلی آیت میں گزرا ہے، الا حاجتن، مگر ایک خواہش تھی کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، فی نفس یعقوب قضاہا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی تھی کہ اس طرح ہو، قضاہا، تو اسی طرح ہوا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام لذو علم، علم والے تھے، چونکہ نبی جو ہے وہ ہر زمانے میں علم والا ہوتا ہے، اور نبی جو ہے اپنی ساری امت اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑا علم والا ظاہری اور باطنی میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لما علمناہ، وہ علم جو ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور اکثر لوگ انبیاء کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی کو یہ پتہ تھا یہ پتہ نہیں تھا، جس طرح کہ ہمارے آج کل بھی بے ادب گستاخ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، نبی کو وہ پتہ نہیں تھا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لما علمناہ، جب میں نے کسی نبی کو علم دے دیا، اور یہ بات یقینی ہے کہ نبی کے پاس زمانے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو پھر ایک امتی کو یہ اجازت نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کے علم پہ اعتراض کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ نبی کے غیب کے علم پر ہمیشہ منافقین نے اعتراض کیا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، جب بھی نبی کے علم پہ کسی نے اعتراض کیا، چاہے وہ ظاہری چیزوں کا علم ہو یا غیب اور باطنی چیزوں کا علم ہو، علم پہ اعتراض کرنے والے ہمیشہ منافقین ہی رہے ہیں، کافر ہی رہے ہیں، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے یہ بھائی،
آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. یہ خلاصہ ہے کھانے کے وقت بھی اور رہنے کے وقت بھی. قالا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی انا اخوک، میں ہی تمہارا بھائی ہوں یوسف. فلا تبتئس، اب غمگین نہیں ہونا، اور بما کانوا یعملون، ان اعمال کے سبب جو ہمارے بھائی ہم دونوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان جو ہے وہ تیار کر دیا گیا، ان کے بوجھوں کو اونٹوں پہ لاد دیا گیا، جعل السقایۃ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھ دیا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں. ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو، تم سب چور ہو. قالوا، ان بھائیوں نے جواب دیا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، جب کہ وہ واپس پلٹے. جب اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا تو وہ واپس پلٹے اس کی طرف، اور انہوں نے کہا ماذا تفقدون، تم سے کیا چیز گم ہو گئی ہے کہ تم بلا وجہ ہم پہ الزام لگا رہے ہو. قالوا، تو انہوں نے جواب دیا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو وہ پیالہ خود سے دے دے گا، اگر تلاشی کی ضرورت نہیں پڑے، اگر تم میں سے کسی کے پاس ہے خود سے دے دو، جو خود سے دے گا تو حمل بعیر، اسے انعام میں ایک اور اونٹ جو ہے وہ غلہ دیا جائے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو، کسی سے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، چوری ہو گئی ہو یا غلطی ہو گئی ہو، گم ہو گئی ہو، اور وہ یہ اعلان کر دے کہ جو میری یہ چیز لے کے آئے گا میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا، تو قرآن کے مطابق یہ بالکل جائز ہے. بعضوں کے پوچھتے ہیں نا، بعض گمشدہ چیز ہوتی ہے، یار میرے ڈاکومنٹس گم ہو گئے ہیں، جو لے کے آئے گا میں اس کو 5000 انعام بھی دوں گا جو مجھے دے گا. تو بعض لوگ پوچھا یار یہ 5000 انعام لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ہے، ڈاکومنٹس تو ہیں ہی اسی کے، اگر ایک شخص کو ملتے ہیں تو اس کے تو کام آنے نہیں ہیں، وہ اس کے تو کوئی کام نہیں آنے. تو اگر وہ اٹھا کے صرف اپنے پاس رکھ کے شخص کو اپنے جو ہے وہ شخص کو دے دیتا ہے تو اس میں وہ پیسے لینے کی یا انعام لینے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ لیکن شریعت میں یہ چیز بالکل جائز ہے. بے شمار احادیث اس بات پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پہ موجود ہیں کہ اگر گمشدہ چیز کے لیے انسان اعلان کرے اور ترغیب دلانے کے لیے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو اور مجھے وہ چیز مل جائے، کسی انعام کا اعلان کر دے تو وہ انعام دینا پھر اس پہ لازم بھی ہو جاتا ہے. بعد میں وہ منکر نہیں ہو سکتا کہ نہیں وہ تو میں جو ہے وہ اپنی چیز کے لیے اعلان کر رہا تھا، اسے وہ پیسے پھر دینے ہوں گے، اس پہ لازم ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، انہوں نے کہا حمل بعیر، ہم ایک اونٹ جو ہے بوجھ اس کو انعام میں دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اب جو اعلان کر رہا تھا وہ ان کا سپہ سالار تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص سپہ سالار تھا. انہوں نے کہا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن بھی ہوں، اگر تم میں سے کسی کے پاس ہے تو خود سے دے دو، میں ضامن ہوں کہ تمہیں ایک اونٹ زیادہ انعام دیا جائے گا. قالوا، انہوں نے جواب دیا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم اچھی طرح جانتے ہو اے مصر کے لوگوں، ما جئنا، ہم اس لیے نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد کریں. کیا ہم مصر میں فساد کرنے آئے کہ ہم یہاں پہ چوریاں کریں گے؟ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم تو بڑے باعزت اور جو ہے مشرف لوگ ہیں، ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ قالوا، اب انہوں نے جواب دیا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم میں سے ہی پیالہ برآمد ہو گیا تو پھر چور کی سزا کیا ہوگی؟ اب یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے، عمومی بات یہ ہوئی، چور کی سزا پھر کیا ہوگی؟ تم تجویز کرو. قالوا، تو انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، اس شخص کی سزا جس کے پاس وہ پیالہ برآمد ہو گیا، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کی جزا ہے کہ اس کو وہیں پہ رکھ دیا جائے، اس کو غلام بنا دیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کنعان میں اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں، چوروں کو سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کی اب ان بڑے بھائیوں کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ، اپنے چھوٹے بھائی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کی تلاشی لی. ثم استخرجہا، پھر وہ پیالہ برآمد ہوا، من وعاء اخیہ، ان کے بھائی کے جو ہے وہ بوری میں سے. کذالک، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جواب یہی ہے، کذالک کدنا لیوسف، اللہ نے فرمایا ہم ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی کہ آپ اس طرح طریقہ کار اختیار کریں. ما کان لیأخذ اخاہ، اگر یہ طریقہ نہ ہوتا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ تدبیر میں یوسف کو نہ بتاتا تو ما کان لیأخذ اخاہ، تو پھر جو ہے وہ اپنے بھائی کو یہ روک نہیں سکتے تھے، فی دین الملک، مصر کے قانون کے مطابق، یعنی مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق پھر وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، مگر وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب اللہ نے اس طرح چاہا
تو اور پھر ظاہری طور پہ بنیامین نے اپنا حق بھی ان کو معاف کر دیا کہ آپ مجھ پہ جو الزام لگانا چاہتے ہیں لگائیں، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، اسی طرح جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے نرفع، ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم نے یوسف کو یہ خفیہ تدبیر بتائی کیونکہ وہ ہمارے نبی تھے، ہم نے ان کا بڑا درجہ بلند کیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو یہ طریقہ بتایا اور اس طریقے پہ انہوں نے اپنے بھائی کو روک لیا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور حال یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب علم سے بڑھ کے ایک عالم ہوتا ہے، ہر صاحب علم سے بڑھ کے ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں، مخلوق کی بات چل رہی ہے، اللہ کی نہیں چل رہی، حالانکہ اللہ بھی عالم ہے، بات مخلوق کی ہو رہی ہے کہ مخلوق میں جو شخص بھی عالم ہے، صاحب علم ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت سارے زمانے میں میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کے ایک علم والا ہوتا ہے۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر علم والا کون ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی سے بھی علم بڑھ کر پھر کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوقات میں علم تقسیم فرماتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔